السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سے مرد حضرات اور عورتوں کی بھی یہ شکایت رہتی ہے کہ ہم نمازیں جو پڑھیں فرض نمازوں میں ہمیں کون سی رکعات میں صورت ملانی ہے سورہ فاتحہ کے بعد، اور کون سی نماز کی کون سی صورت میں ہمیں صورت نہیں ملانی ہے۔ تو اگر آپ نے آج یہ ویڈیو کو مکمل دیکھ لیا تو انشاءاللہ مجھے مکمل یقین ہے کہ آپ کا یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا، اور آپ کو اعتماد اور آپ کو یقین ہو جائے گا کہ کہاں صورت ملانی ہے اور کہاں نہیں ملانی ہے۔ اور اگر مرد حضرات ہیں، امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، تو انہیں بھی معلوم ہو جائے گا کہ امام کے پیچھے ہمیں کب کیا پڑھنا ہے اور کس طریقے سے نماز پڑھنی ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم فرض نمازوں کو لے لیتے ہیں۔ اگر آدمی مرد حضرات فرض نمازیں پڑھ رہے ہوں تنہا، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ نے مثلاً فجر کی نماز شروع کرتے ہیں تو فجر کی نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد صورت ملائی جائے گی دونوں کی دونوں رکعات میں۔ اس کے بعد آتی ہے ظہر کی نماز۔ تو ظہر کی نماز میں جب آپ 4 فرضوں کی نیت باندھیں گے تنہا، اس وقت آپ کو پہلی 2 جو رکعات ہوتی ہیں فرضوں کی، ان میں سورہ فاتحہ کے بعد صورت ملائی جائے گی، اور جو 2 رکعات بچی ہیں ان میں صرف سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی۔ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی اور صورت نہیں پڑھی جائے گی۔ اس کے بعد آتے ہیں عصر کی نماز میں۔ عصر کی نماز کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ فرض نمازوں کی صرف پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ کے بعد صورت ملائیں گے۔ 2 رکعت جو بچی ہیں ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان میں صرف سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد رکوع میں چلے جائیں گے۔ اسی طریقے سے مغرب میں 2 رکعت ہیں، وہاں جو 1 رکعت بچی ہے مغرب کی نماز میں، وہاں صرف سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد رکوع میں چلے جائیں گے۔ اور جو مغرب کی جو پہلی 2 رکعت ہیں ان کا مسئلہ وہی ہے جو ظہر اور عصر کا ہے، یعنی سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، اس کے بعد کوئی صورت ملائی جائے گی۔ یہی مسئلہ عشاء کی نماز میں ہے۔ اب وہ جو واجب نماز ہے، یعنی جو وتر کی جو نماز ہے، اس کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ تینوں کی تینوں رکعت کے اندر سورہ فاتحہ بھی پڑھی جائے گی، سورہ فاتحہ کے بعد کوئی صورت بھی پڑھی جائے گی۔ تو یہ تو ہوگی ہماری 5 نمازیں اگر ہم تنہا پڑھ رہے ہیں۔ لیکن اگر ہم انہی 5 نمازوں کو امام کے پیچھے پڑھتے ہیں تو ان کا مسئلہ یہ ہے کہ جیسے ہی آپ امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے اور نیت باندھنے کے بعد آپ کو سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اتنا پڑھنے کے بعد آپ کو خاموش ہو جانا ہے، کچھ نہیں پڑھنا ہے۔ امام سورہ فاتحہ پڑھے گا، صورت ملائے گا، آپ کو خاموش کھڑے رہنا ہے۔ جب امام سورہ فاتحہ کو مکمل کر دے گا تو آپ کو وہاں آہستہ سے آمین کہنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو رکوع کی تسبیح، سجدے کی تسبیح یہ کہنی ہے۔ لیکن جب آپ کھڑے ہوں گے تو آپ کو صرف خاموش کھڑے رہنا ہے، امام کے پیچھے آپ کو کچھ نہیں پڑھنا ہے۔ یہ 5 کی 5 نماز کا مسئلہ ہے۔ آپ کو یہ مسئلہ بالکل واضح ہو گیا ہوگا کہ اگر آپ تنہا نماز پڑھتے ہیں تو وہاں پہلی 2 رکعتوں میں فرض کی سورہ فاتحہ بھی پڑھنی ہے، سورہ فاتحہ کے بعد صورت ملائی جائے گی، اور جو 2 رکعت بچتی ہیں ان میں صرف سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی۔ اور امام کے پیچھے ہیں تو امام کے پیچھے کچھ نہیں پڑھنا ہے، صرف ثنا پڑھنے کے بعد خاموش کھڑے رہنا ہے۔ ہاں اتنی بات ہے کہ جب امام سورہ فاتحہ کو مکمل کرتا ہے ولا الضالین تک پہنچتا ہے تو آپ کو صرف وہاں آمین کہنا ہے، اور پھر جب رکوع میں جائیں گے تو رکوع کی تسبیح کہنی ہے سبحان ربی العظیم۔ اسی طریقے جب سجدے میں جائیں گے تو سجدے کی تسبیح کہنی ہے۔ لیکن جب کھڑے رہیں گے تو کھڑے رہ کر کے آپ کو کچھ نہیں کہنا ہے۔ اسی طریقے سے وتر کی نماز کا بھی مسئلہ ہے۔ اگر امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو امام کے پیچھے کچھ نہیں پڑھنا، خاموشی کے ساتھ کھڑے رہنا ہے۔ اگر آپ تنہا نماز پڑھتے ہیں تو وہاں جو ہے آپ کو 3 رکعات میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی صورت ملائی جائے گی۔ اب رہا سنت اور نوافل کا مسئلہ، تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ سنت کی نیت باندھتے ہیں، مثلا فجر کی نماز لے لیتے ہیں شروع سے ہی، تو فجر کی پہلی 2 رکعتوں میں چونکہ 2 رکعت ہوتی ہیں تو سورہ فاتحہ بھی پڑھی جائے گی اور سورہ فاتحہ کے بعد صورت بھی ملائی جائے گی۔ اسی طریقے سے ظہر میں آتے ہیں تو ظہر میں 4 سنت ہوتی ہے پہلے، تو اس میں چاروں کے چاروں رکعت کے اندر سورہ فاتحہ بھی، سورہ فاتحہ کے بعد صورت بھی ملائی جائے گی۔ اور یہی تمام کے تمام سنت کا، تمام کے تمام نوافل کا مسئلہ ہے کہ نوافل کی ہر رکعت میں اور سنت کی ہر رکعت میں
سورہ فاتحہ بھی پڑھی جائے گی اور سورہ فاتحہ کے بعد سورت بھی ملائی جائے گی۔ اور یہ جو ہم نے مسئلہ بیان کیا ہے کہ کہاں سورت ملانی ہے کہاں نہیں ملانی ہے، یہ عورتوں کو بھی یہی طریقہ ہے اور مردوں کو بھی یہی طریقہ ہے۔ اب چونکہ عورتیں تنہا نماز پڑھتی ہیں گھروں میں، تو عورتوں کو یہ بات ذہن میں رہے کہ وہ تنہا نماز پڑھتی ہیں گھروں کے اندر، تو فرضوں کے اندر پہلی 2 رکعتوں میں سورت ملائی جائے گی، اور سنت اور نفل تمام کی تمام نمازوں کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملائی جائے گی۔ تو سورت ملانے کا جو مسئلہ ہے یہ مردوں کا بھی وہی مسئلہ ہے اور عورتوں کا بھی وہی مسئلہ ہے۔